اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمونہ حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب مہمونہ سیدہ فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھیں۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ نے کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن مہمونہ کام کرتی تھیں تو دوسرے روز بنت رسول آپ حسنین کریمین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسنین کریمین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدہ فاطمہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحتیاب ہو جائیں تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ تب جناب مہمونہ نے بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ حسن اور حسنین کی صحتیابی کے 3 روزے رکھے، اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دیتے اور خود پانی سے افطاری کر لیتے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب مہمونہ کو کیما گری کا شوق تھا، اسی لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فضا رکھ دیا۔ فضا کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فضا کو ان کی عزت دینے کے لیے فضا نام رکھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضا کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضا نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فضا اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتی تو زیادہ خالص سونا بنتا۔ فضا حیران ہو گئیں اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضا یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضا قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر مصلی پر عبادت میں رہا کرتی تھی۔ جناب فضا کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر کو بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جناب سیدہ پہ آنے والے مصائب میں بی بی فضا شامل رہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہیں۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہیں۔ کربلا کے شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضا سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضا آل رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ اور شام لائی گئیں۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضا نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئیں۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدہ زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہیں۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج جناب زینب دفن ہیں، جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔
آپ ہر آنے جانے والے قافلہ کو پانی پلانے کے بہانے روکتیں اور بتاتیں کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہیں۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضا کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین کا جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر کو حکم دیا کہ اعجاز امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضا کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو، اور جب وہ وفات پا جائیں تو خود جنازہ پڑھو۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب الصغیر میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد بن ابی بکر کی قبور کے ساتھ کچھ فاصلہ پر دفن ہیں۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک جناب فضا کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔ اور کریمی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی کنیز کو نہ صرف اپنی ماں بنایا بلکہ فضا سلام اللہ علیہا کر دیا۔ وما علینا